नमा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफसिदून फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह के अहद को उसके पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको तोड़ देते हैं और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इससे पिछली आयत में यही बात थी, काफरों ने एतराज़ किया था कि अल्लाह ऐसी मिसालें क्यों बयान करते हैं, कभी मक्खी की, कभी मच्छर की, कभी मकड़ी की, ये क्यों मिसालें बयान। अल्लाह ने फरमाया जो ईमान वाले हैं वो तो जान लेते हैं कि ये मिसालें उनके रब की तरफ से हक हैं, लिहाजा वो जब मानते हैं हिदायत में और आगे बढ़ जाते हैं, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे देता है। जो काफिर मुशरिक यहूद व नसारा हैं वो एतराज़ात करते रहते हैं जिसकी वजह से वो गुमराह होते हैं, अल्लाह इन मिसालों के ज़रिए से उन्हें गुमराह कर देता है। अब आगे अल्लाह ने फरमाया इन मिसालों के ज़रिए से जो गुमराह होते हैं ना वो फासिक ही होते हैं, नाफरमान होते हैं। अब नाफरमानों के औसाफ बयान हुए इस आयत में जो सूरत बकरा की आयत नंबर 27 है। अल्लाह फरमाते हैं उनमें क्या क्या औसाफ हैं, अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं। देखिए एक आहद का लफ्ज आया, एक मीसाक का लफ्ज आया। आहद कहते हैं आपस के वादे को, मीसाक कहते हैं अल्लाह से किए हुए वादे को। मीसाक उस वादे को भी कहते हैं जिस वादे पे कसम भी खाई जाए। अल्लाह ने फरमाया इनमें ये खराबी पाई जाती है, ये अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं या आपस में जो वादा करते हैं उसको तोड़ देते हैं। मुनाफिकीन की निशानियों में से एक ये निशानी भी बताई गई थी, वह इज़ा वअदा अखलफा, मुनाफिक जब भी वादा करता है वादा खिलाफी कर जाता है। अब इस वादे से कौन सा वादा मुराद है? एक अहद अलस्त मुराद है। हम सबको पता है कि आलम अरवाह ने, आलम अरवाह के अंदर हम सब ने अल्लाह से वादा किया था। अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा था बला बला, क्यों नहीं अल्लाह आप हमारे रब हैं। अब दुनिया में आके दुनिया की रंगीनियों में खो गए, अल्लाह को रब मानना भूल गए। एक तो इस वादे की खिलाफ वर्जी मुराद है। बाज़ हज़रात कहते हैं जी हमें तो आलम अरवाह वाला वादा ही याद नहीं। कैसे याद हो? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते थे मुझे तो वो वादा याद है जो मैंने अपने अल्लाह से किया था। ये हाफजे की बात होती है, नेकियों की बात होती है। अब हजरत अली फरमा रहे हैं मुझे वो वादा याद है। बाकी हम अपने आप को देखें, हमें तो ये भी नहीं पता कि जब हम बच्चे थे, बचपन की हालत में पहले पहले अम्मी बोलना किसने सिखाया था, अब्बू बोलना किसने सिखाया था, किस वक्त सिखाया था, सालन का किसने सिखाया, रोटी का, हमें तो वो भी याद नहीं। आलम अरवाह तो दूर की बात है। तो फरमाया जो अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं, इससे मुराद अहद अलस्त है। दूसरे नंबर पर वो कहते जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें अल्लाह के एक होने का वादा करते हैं, हुजूर के अल्लाह का रसूल होने का वादा करते हैं। और जब बात आती है कि अल्लाह के अहकाम को मानेंगे, अल्लाह एक है, अल्लाह के हुक्मों को फिर तोड़ते जाते हैं। ये भी नहीं होता मुझसे पूरा, ये भी नहीं होता, नमाज अलग कम ना हो या ना बाकी ठीक है, रोजे अलग कम ना हो या ना बाकी कम ठीक है। तो फिर सारे अहकाम तोड़ते जा रहे हैं। हुकूकुल इबाद की बारी है तो हुकूकुल इबाद, लोगों के हुकूक पे डाके डालने वाले पहले पहल हम होते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी रसूल तो माना कलमा पढ़ के, लेकिन हुजूर की एक भी सुन्नत पर अमल पैरा है, देख ले अपनी जिंदगी में। कुरान मजीद ये ज़ाब्ते ही आके बताता है, उसने औसाफ बता दिया नाफरमानों के ये औसाफ है। अब हम खुद देखते जाएंगे मेरे अंदर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। मेरे अंदर मोमिन वाले औसाफ है, मुत्तकियों वाले औसाफ है, मेरे अंदर मुनाफिकों वाले औसाफ है, कौन कौन से औसाफ है, फिर बंदा देखता जाता है। हम अल्लाह से वादे को तोड़ देते हैं। तो ये बात है। अगर मुनाफिकीन फासिकीन से मुराद है, मुनाफिकीन कहते थे वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, मुनाफिक कहते थे हम अल्लाह पे ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह कहते हैं वमा हुम बिमुमिन, हालांकि मोमिन मोमिन नहीं है। मुनाफिक तो ऐसे थे इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मुनाफिक आते थे, आके पक्के वादे करते थे हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह कहते हैं मैं भी जानता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं मुनाफिक झूठ कह रहे हैं। मुनाफिक तो झूठ बोलते हैं, मुनाफिकों का काम ही यही है। तो वो भी अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं। और हम लोग ईमान मुजमल पढ़ते हैं, ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं। ईमान मुजमल क्या पढ़ते हैं? वक़बिलतु जमीअ अहकामिह,
اللہ میں نے تیرے سارے احکام قبول کیے، کبھی کسی حکم کو پورا کیا ہے؟ حالانکہ ایمان مجمل پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ لفظ پڑھ چکے ہیں وَقَبِلْتُ، میں نے قبول کیے جمیع احکامی، جمیع کہتے سارے احکام، اللہ میں نے تیرے سارے احکام قبول کیے۔ کیا قبول کیے؟ وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس سے یہود و نصارہ مراد ہوں، یہود و نصارہ سے میرے رب نے وعدہ لیا تھا، وہ دیکھو اپنے اپنے انبیاء کی مانو گے، ایک آخری نبی آئے گا اس کی بھی مانو گے، جو احکام تم پہ آ رہے ہیں اس کو بھی فالو کرو گے، لیکن انہوں نے کیا مانا؟ انہوں نے بھی ایک ایک حکم کو توڑ دیا، انبیاء کو نہیں مانا۔ یہود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور اسی طرح نصارہ ہیں وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ صرف ایک نبی پہ ایمان نہ لانا گویا سارے انبیاء کو نہیں مانتے، اور یہود و نصارہ دونوں مل کے ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو نہیں مان رہے ہیں نا۔ اللہ کے وعدے کو، کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ باہر کیف جو بھی وعدہ ہو، آپس کا وعدہ ہو یا اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں، ان وعدوں کا خیال کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس کو اپنے وعدے کا خیال نہیں ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے کر کے۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا اللہ نے اپنے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا، ہم اللہ سے ٹوٹے جا رہے ہیں، حضور کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا، ٹوٹے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہے۔ لیکن اس سے اکثر مفسرین نے مراد یہ لیا قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتے، بیٹا باپ سے بنا کے نہیں رکھتا، باپ بیٹے سے نہیں بنا کے رکھتا، اسی طریقے سے میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بنا کے نہیں رکھتی، اور اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، یہ قطع رحمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو جوڑے گا اللہ کہتے ہیں میں اسے جوڑوں گا، جو توڑے گا اللہ کہتے ہیں میں اسے توڑوں گا۔ یہ قطع رحمی یہ ایسا عجیب گناہ ہے۔ ابھی شب برات آ رہی ہے نا، 15 شعبان کی رات، ایک حدیث کا مفہوم ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس رات میں بنو کلب کی جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں کے برابر بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن چند بندے ایسے ہیں جو اس رات میں بھی میرا رب انہیں معاف نہیں کرتا، ان میں ایک قطع رحمی کرنے والا بھی، جو رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا نا، فرمایا اس کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، اس 15 شعبان کی رات کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ 15 شعبان کیا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں بھی اس بندے کی معافی نہیں جو قطع رحمی کرنے والا، اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اچھا آج ہمارے ہاں بڑا عالمیہ، ہم کہتے جی میں کیسے بناؤں، وہ تو توڑتا ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی، وہ توڑتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں واضح فرمایا رشتہ داری یہ نہیں ہے، لیس الواصل بالمکافی، یہ مکافات کا نام نہیں ہے، ادلا بدلہ کا نام نہیں ہے، وہ بنائے تو میں بنوں۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَاصَلَهَا، میرے نبی نے فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے وہ توڑے میں جوڑ کے رکھوں، اصل صلہ رحمی تو یہ ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 اوصاف ایسے ہیں، یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے اندر ہوں گے اللہ ان سے اپنا آسان حساب لیں گے اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ اس میں میرے نبی علیہ السلام نے ایک اس کا بھی فرمایا جو رشتے ناتے جوڑتا ہے اس سے جو توڑتا ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے، اس سے آسان حساب لیں گے۔ اما عائشہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا حضور آسان حساب کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کا اعمال نامہ دیکھتے ہی اللہ کہہ جا تجھے معاف کیا۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا نا یہ عمل کیوں کیا تھا، فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں نا کہ میرا حساب آسان ہو، اللہ میرا اعمال نامہ دیکھتے ہی مجھے کہے جا رضوان تجھے معاف کیا، تو میں رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھوں، توڑنے کی کوشش نہ کروں۔ توڑنے والا کام یہ خراب کام۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعمال بنی آدم کے اعمال اللہ کے ہاں ہر خمیس کو، جمعہ والی رات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا، جو رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتا، ماں کے ساتھ بھی جس کی نہیں بنتی، باپ کے ساتھ بھی جس کی نہیں بنتی، فرمایا اس بندے کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اعمال ہر جمعرات کو، یعنی جو رات گزری ہے نا اللہ کے ہاں پیش ہوئے ہیں، اور جو قطع رحمی کرنے والا اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔
اور ایک حدیث تو واضح ہے، لا يدخل الجنت قاطع، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، ایک میں آتا ہے 100 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ تو اتنی دور خوشبو جو جنت کی محسوس ہوگی، قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دو روایتیں ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بنا کے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے، یہ صلہ رحمی۔ جو بندہ کیا چاہتا ہے، میری رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں برکت ہو۔ اور ایک حضرت علی کی روایت ہے، اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، فرمایا جو یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بری موت سے بچ جاؤں، اس سے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ تو بری موت سے بچنے کا نسخہ صلہ رحمی، رزق میں بڑھنے کا نسخہ صلہ رحمی، عمر کے بڑھنے کا نسخہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کتنا پیارا عمل ہے، اور اللہ نافرمانوں کے اوصاف میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے جوڑنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، شرک کیا فساد مچا، بدعت کی طرف گئے فساد مچا، اللہ کا جو بھی حکم توڑا، تاکہ نماز نہیں پڑھی فساد مچایا، شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، میرے رب نے دھتکار دیا۔ آج ہم ہیں دلی کے کتنے سجدے ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ہم کہتے نہیں یہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے نہیں۔ تو اللہ کے نافرمان یہ زمینوں میں فساد چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں۔ اور کفار یہود جو نصارہ تھے وہ کیا فساد مچاتے تھے، قرآن میں اعتراضات کر کے، دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، مکھی کی مثال ہے جی، مچھر کی مثال ہے، لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج اگر ہم بھی لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں، نمازوں سے دور، مساجد سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح صلہ رحمی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو زمین میں فساد مچانے والے ہم ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو فسادی نہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے والا بنائے۔ ہم کوشش کریں آپس میں جوڑیں، توڑنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اللہ نے اینڈ پہ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا